عمران خان بالآخر اڈیالہ جیل انہیں منتقل کر دیا گیا۔ جو عمران خان کے حوصلے توڑنا چاہتے تھے وہ عمران خان کا تو حوصلہ نہیں توڑ سکے، لیکن خود ہار گئے۔ اور کتنا ظلم کرتے، کتنا اور سخت جگہ پر رکھتے، بالآخر خود ہی ان کو جو بھی احساس ہوا، جو بھی شرم آئی، اب عمران اڈیالہ جیل منتقل۔ نعیم پنچوتا جو ان کے وکیل ہیں انہوں نے بتایا کہ منتقل کر دیا گیا۔ یہاں پر کیا ان کے ساتھ صورتحال ہے یہ میں اپنے ویلاگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جسٹس مظاہر علی نقوی، ان کے حوالے سے جو ایک ان کے اوپر کوئی 8 9 10 نون لیگ نے ریفرنس دائر کیے تھے کہ انہوں نے پراپرٹی بیچی ہے اور انہوں نے پیسے بنائے ہیں، جو کہ بالکل قطعی طور پہ غلط ہے۔ ہر چیز مظاہر نقوی صاحب نے اپنے جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان میں ڈکلیئر کی ہوئی ہے۔ اپنی بچی کو قرضہ لے کے وہ پڑھا رہے ہیں اور وہ ان کے اکاؤنٹ سے وہ پیسے کٹتے ہیں، اور جو پراپرٹی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بیچی وہ بہت کم قیمت پر بیچی، پراپرٹی ڈیلر بھی کہتے ہیں۔ ٹوٹل ایک فراڈ ہے، صرف ان کو بدنام کرنے کے لیے، کام سے روکنے کے لیے۔ تو عمر عطا بندیال صاحب نے یہ جو سینئر جج ہیں جیسے طارق مسعود، ان کی طرف بھیجا تھا کہ وہ اس پر رائے دیں۔ انہوں نے اب اپنی رائے ان 10 ریفرنسز پر جو مظاہر نقوی کے خلاف تھے وہ دے دی ہے۔ نون لیگ یہ یا وہ جو ہم خیال ان کے ہیں صحافی، نونی صحافی یا چھوٹی چھوٹی لفافیاں، وہ تو یہ کلیم کر رہے ہیں جی کہ طارق مسعود صاحب نے یہ کہا ہے کہ بالکل سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلایا جائے اور وہاں پر ڈسکس کیا جائے۔ میرے پاس کوئی اطلاع نہیں ہے، میں اسے کنفرم نہیں کر سکتا، لیکن مجھے یہ پتا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی نے اپنے جو ٹیکس کے ریٹرن ہیں، ان کے پاس جو پیسے ہیں ٹوٹل اکاؤنٹیبل ہیں وہ اس چیز کے، انہوں نے ایک ایک پائی کا اس میں حساب دیا ہوا ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو آؤٹ آف دا بکس ہے، اللیگل ہے۔ اب کیونکہ سپریم کورٹ میں گروپنگ ہے اور مظاہر علی نقوی صاحب جو ہیں وہ ایک جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گروپ ہے جس میں طارق مسعود صاحب بھی ہیں، اس میں وہ نہیں ہیں، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ رائے کیا بنتی ہے، کیا آتی ہے۔ لیکن جو اہم بات جو میں پروگرام جس سے میں شروع کرنا چاہتا ہوں وہ نگران وزیر اعظم صاحب کا یہ بیان ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں، ان کے ساتھیوں کے بغیر الیکشن ہو سکتے ہیں۔ بھائی آپ یہ پوچھیں ان سے، نگران وزیر اعظم صاحب سے، آپ کون ہوتے ہیں یہ بات کرنے والے؟ آپ کا کیا مینڈیٹ ہے؟ آپ تو صرف ایک نامینیٹڈ ایک شخصیت ہیں جو الیکشن جس نے کروانے ہیں، اور اپنا جو کام ہے آپ کا اس کو چھوڑ کے آپ دوسرے کاموں کی طرف نکل پڑے ہیں۔ ابھی آپ پوری دنیا کی سیر کر کے آئے ہیں یونائٹڈ نیشن میں تقریر کرنے کے بہانے، اور اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑی جماعت ہے، جو سب سے پاپولر جماعت ہے، جس نے پنجاب میں جو 20 ضمنی انتخاب تھے ان میں سے 16 انتخاب جیتا، جس نے گلگت بلتستان میں باوجود تمام ریاستی مشینری کے استعمال کے انتخاب جیتا، جو سب سے سرویز میں سب سے پاپولر لیڈر ہے، آپ اس کے بارے میں یہ رائے دے رہے ہیں؟ آپ کو تو یہ رائے دینے کا حق ہی نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ کو ہونا چاہیے بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، کوئی آپ کی کسی کے بارے میں مخالف یا حمایت میں کسی کی آپ کی رائے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ کا تو یہ کام تھا کہ جو قانون کے مطابق سچویشن ہوگی، عدالتیں دیکھ رہی ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، وہ قانون کے مطابق ہی ہوگا۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں عمران خان کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، آپ تو پارٹی بن گئے، آپ تو بالکل ڈسکوالیفائی ہو گئے، آپ نگران وزیر اعظم بننے کے اہل ہی نہیں ہیں۔ آپ نے اپنی اہلیت کو آج نااہلیت میں بدل دیا یہ کہہ کر کہ جی وہ عمران خان جو ہے اور اس کے ساتھی اگر الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الیکشن ہوگا۔ آپ پارٹی بن گئے۔ آپ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بھی سوال ہوا، بھلے آپ ہی نے خود ہی کروایا ہو، وہ سوال اس میں آپ یہ لیڈنگ کوسچن تھا اور اس پہ آپ نے ایک لیڈنگ آنسر دیا کہ بالکل انتخابات ہو سکتے ہیں۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ انتخاب میننگ فل بنانے کے لیے ہم یہ چاہیں گے کہ سارے جو لوگ ہیں اہل وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں اور وہ الیکشن میں حصہ لیں، تاکہ قوم کو یہ اندازہ ہوتا ہے، یہ پتہ چلتا کہ آپ الیکشن کروانے میں بہت سنجیدہ ہیں، شفاف الیکشن کروانے میں،
اور ایک ایسا